ونسلم على محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام اور معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ استقبال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے میں نے آج کے درس کے عنوان کے طور پر قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے بندے اور اے قرآن پڑھنے والے، تیرے رب کا حکم یہ ہے کہ اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کے خوب چرچے کیا کرو۔ اب اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی اور آپ کی ذات اقدس ساری کائنات انسانی کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات خلق کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ وجود نہ ہوتا تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا۔ جن کے سبب سے اور جن کے صدقے سے خالق کائنات نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، یقیناً میرے آقا کا وجود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد اور اس کائنات میں جلوہ گری، یہ اللہ رب العزت کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو واشکروا لی ولا تکفرون، ہمیشہ میری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو
اور کبھی ناشکری نہ کرنا، کبھی ناشکری، بلکہ خالی شکر کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہاں تک کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، مزید اپنے کرم کے دروازے کھول دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، کیا کیا؟ کفران نعمت، یعنی میری نعمتوں کی ناقدری کی اور ناشکری کی، تو یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، ناشکروں کے لیے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ناشکری پر اللہ کا عذاب ہے، اور شکر گزاری پر خالق کائنات کی مزید کرم نوازیاں ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والی ہر نعمت پر اس رب کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر رب کا۔ اب جب ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات کا وجود ہے، آقا دو جہاں کی ذات گرامی ہے، اور حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جسے خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دی۔ تو جس رسول کی آمد کو خدا بھی سب سے بڑا احسان کہے، مجھے سچ بتائیے کہ کیا اس نعمت پر خدا کا شکر بنتا ہے یا نہیں؟ پھر بولیے۔ اب سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر کیسے ادا ہو؟ اس شکر کے کچھ اصول بھی ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی نشست میں ہم چند ایک اصولوں اور ضابطوں کی بات کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ خدا کا شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ادائیگی شکر کے لیے پہلا اصول، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی نعمت کو یاد رکھا جائے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کبھی بھی اللہ کی کسی نعمت کو بلایا، چونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب تک اسے نعمت یاد رہتی ہے وہ نعمت عطا کرنے والے کا شکر کرتا رہتا ہے، اور جس دن نعمت کوئی بھول گیا تو شکر کس کا ادا کرنا؟ یعنی فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک اسے کسی کا احسان یاد رہے تو بندہ اپنے محسن کا شکر گزار رہتا ہے، اور جو بندہ احسان ہی بھول جائے تو احسان فراموش شخص کبھی اپنے محسن کا شکر گزار ہو سکتا ہے؟ بولیے، اس نے احسان ہی بلا دیا۔ تو شکر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احسان کو یاد رکھا جائے۔ اب خالق کائنات نے اس اصول کے مطابق قرآن مجید میں ہر دور کے انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر میرا شکر ادا کرنا ہے تو پہلے میری نعمت کو یاد کر، میری نعمت کو۔ اب قوم بنی اسرائیل جن پر اللہ پاک نے بڑے بڑے انعامات کی بارش کی، بڑے احسانات کیے، جس قوم کو کی خاطر اللہ رب العزت نے سمندر کو پھاڑ کر اس میں سے خشکی کے راستے نکالے، جس قوم کے لیے رب کائنات نے پتھروں کو پھاڑ کر اس میں سے ان کے لیے پانی کے چشمے نکالے، جس قوم کو اللہ نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات عطا کی،
اور پھر جس قوم کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا، اتنی نعمتیں، خالق کائنات نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے قوم بنی اسرائیل اگر میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، کیونکہ نعمتیں یاد رہیں گی تو مالک کا شکر ادا ہوگا، اور اگر نعمتیں بھول گئے تو شکر بھی بھول جاؤ گے۔ لہذا جیسے بنی اسرائیل کو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو بھی حکم دیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن پر اللہ کا پاک کے خاص انعامات ہوئے، جن کو خالق کائنات نے بڑے معجزات اور کمالات سے نوازا اور ایسی ایسی شانیں عطا کی کہ آپ مٹی کی یوں مورتی بناتے اور پھونک مارتے تو پرندہ بن جاتا، مادرزاد اندھوں کو اگر آپ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی آ جاتی، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتے، حتیٰ کہ قبر پہ کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے تو قبر سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ یہ سارے کمالات اور یہ سارے معجزات اور یہ ساری شانیں خالق کائنات نے کسے عطا کی؟ حضرت۔ اب ان ساری شانوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے اور ان تمام معجزات اور کمالات کا تذکرہ کر کے خالق کائنات نے پورے اس مضمون کا جو کنکلوژن بیان کیا، فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میری ان ساری نعمتوں کو یاد کر جو جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی۔ تو یہ ساری شانیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو بھول نہ جانا، میری ان نعمتوں کو اے میرے نبی یاد کر، اس لیے کہ جب تک نعمت یاد رہتی ہے تو بندہ نعمت دینے والے کا، اب بولیے کیا، شکر گزار رہتا ہے۔ پھر ایسے ہی آقا علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ میرے حبیب کے غلاموں تم بھی میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی تم ان نعمتوں کو کیا کرو، بولیے یاد کرو، ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب حاضرین محترم، ان تمام آیات کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا، اور کیا وہ ہے؟ وَاذْكُرُوا، اذکر یا بنی اسرائیل اذکروا، جس کا معنی یہ ہے کہ میری نعمت کا ذکر کرو، میری نعمت کا کیا کرو، بولیے۔ تو باری تعالیٰ کیا محض ذکر کرنے سے تیری نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، ذکر سے میری نعمت کی یاد آئے گی اور اس یاد سے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ خالی ذکر نہ کرو، بلکہ اس سے اگلا حکم قرآن مجید کا جو سورہ الضحیٰ کی آخری آیت کریمہ میں دیا، جسے ہم نے مضمون درس کے طور پر تلاوت کیا تھا، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خالی ذکر نہ کرو بلکہ میری نعمتوں کے خوب چرچے بھی کیا کرو، میری نعمتوں کے خوب کیا کرو، خوب چرچے کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ ذکر کیا ہے اور چرچا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے اور بولیے، چونکہ دو الگ الگ حکم آ گئے نا، پہلے فرمایا کہ یاد کرو میری نعمت، ذکر کرو میری نعمتوں کا، پھر کہا چرچا کرو میری نعمت کا، تو دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا جی، وہ فرق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ذکر کا معنی ہے یاد، ذکر کا معنی کیا ہے بولیے۔ اب کسی شے کو بھی یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری محفل سجائیں،
اور 150 لوگ اکٹھے ہوں تو پھر یاد ہوگی. کسی کو یاد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ منہ سے بولیں تو پھر یاد ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان خاموش ہوتی ہے اور دل کسی کو یاد کر رہا ہوتا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے. آپ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور یادیں کہیں کی ہوتی ہیں. بیٹھے کسی اور مجلس میں ہیں اور یاد کہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرنا یہ کام زبان کا نہیں، یاد کا تعلق انسان کے دل سے. یاد کا تعلق کس سے ہے؟ بولیے. زبان بولے یا نہ بولے، زبان چپ رہے اور خاموشی سے اگر آپ چاہیں تو دل میں بھی کسی کو یاد، اور یاد ہوتی ہی دل میں ہے. اصل یاد کہاں ہوتی ہے؟ بولیے. یاد دل میں ہوتی. تو لہذا یاد کرنے کے لیے بولنا ضروری. یاد اکیلے بھی ہو سکتی ہے، محفل میں آنا ضروری بولیے نا نہیں ہے. آپ تنہا بھی یاد کر سکتے ہیں، بند کمرے میں بھی، اکیلے بیٹھ کے بھی یاد تو ہو گئی، ذکر تو ہو گیا. مگر قربان جائیں مولا تیری حکمتوں پر کہ تو نے شکر کے لیے صرف ذکر کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس ذکر کے ساتھ اگلا حکم کیا دیا؟ فحدث، چرچا کرو. اب جب چرچے کا حکم آ گیا تو یاد تو ہو گئی دل میں. اب ذرا بتانا چرچا بھی دل میں ہوگا؟ بولیے نا. کیا چرچا دل میں ہوگا؟ اچھا، یاد تو ہو گئی خاموشی سے، چرچا بھی خاموشی سے ہو جائے گا. یاد تو ہو گئی تنہائی میں، بند کمرے میں، کیا چرچا بھی تنہائی میں بند کمرے میں ہوگا؟ بولیے نہیں. ارے چرچا تب ہوگا جب یاد دل سے زباں پہ آئے گی. چرچا تب ہوگا جب آپ تنہائی سے نکل کر کسی بزم اور انجمن میں آئیں گے. چرچا تب ہوگا کہ جب آپ بند کمرے سے باہر گلی میں نکلیں تو گلی بھی سجی ہو، بازار میں آئیں تو بازار بھی، مسجد میں آئیں تو مینار بھی سجے ہوں، در و دیوار بھی سجے ہوں، پارک بھی سجے ہوں، اور ہر طرف سے ایک اجلا نکھرا ماحول اور ایک صدا گونج رہی ہو، فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے. تو جب ہر طرف حضور آ گئے ہیں کی صدا سنائی دینے لگے اور پورا ماحول بدلا ہو، تو یہ سما بتا رہا ہے کہ یہ خالی اللہ کی نعمت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ یہ خدا کی نعمت کا چرچا ہو رہا. یہ خدا کی نعمت کا. بولیے. تو میں نے کہا نا کہ ذکر اور یاد تو اکیلے دل میں بھی ہو جاتی ہے، مگر چرچا دل میں. بولیے. چرچا تب ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمت کی دھوم مچا دے. اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ ذکر میں بندہ خود نعمت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس نعمت کا آپ چرچا کرتے ہیں تو پھر اکیلے یاد نہیں کرتے، بھولے ہوئوں کو بھی یاد دلاتے چلے جاتے ہیں، اوروں کو بھی اس کی کیا یاد دلاتے چلے جاتے ہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا فحدث، چرچا کرو، تاکہ اکیلے بیٹھ کر میری نعمت کو یاد نہ کرو، بلکہ تمہارے ان چرچوں کو دیکھ کر، اس دھوم کو دیکھ کر تمہاری آنے والی نسلیں، تمہاری ذریت، تمہارے بچے، تمہاری فیملی اور اللہ کے حبیب کو بھولی ہوئی ساری کائنات خلق انہیں خبر ہو جائے کہ یہ کسی بڑی نعمت کے ملنے کا مہینہ آ گیا ہے، کہ ہر طرف چراغاں ہے، ہر طرف روشنیاں ہیں، ہر طرف بہاری بہار ہے. یہ ربیع الاول چکے پہلی بہار آ گئی ہے، اور اس بہار سے کائنات خلق میں نکھار آ گیا. حاضرین محترم، یہ تو دو اصول ہوئے. کتنے؟ بولیے.
دو اصول کہ ایک اللہ کی نعمت کا کیا کرنا؟ ذکر کرنا، اور ایک اللہ کی نعمت کا کیا کرنا؟ ایک ہے نعمت کو یاد رکھنا، اور ایک ہے اس نعمت کی دھوم مچانا تاکہ ہر کسی کو نعمت کی یاد تازہ ہو جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں یہ تو دو اصول ہیں، آئیے ایک تیسرا اصول جیسے خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، حبیب نے کہہ دو کہ جب تمہارے اوپر اللہ کا کوئی خاص فضل ہو، اللہ کا خاص وبرحمتہ اور اس کی خاص رحمت تمہیں میسر آئے تو اپنے رب کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوب خوشیاں منایا کرو۔ کیا کرو؟ اب خالی ذکر نہیں، خالی چرچا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خوشیاں منانا، اظہار مسرت۔ کس پر خوشی منانا؟ اللہ کے فضل پر بھی اور اللہ کی رحمت پر۔ جب اللہ کا فضل ملے تب بھی خوشی مناؤ، رحمت ملے تب بھی خوشی مناؤ۔ اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کون سا فضل اور کون سی رحمت؟ یا یوں کہہ لیں کہ پہلے یہ تو پتہ چلے نا کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے۔ تو آئیے اگر رب کے فضل کی بات کریں تو میرے رب کے فضل کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا؟ بولیے۔ اس کا فضل بے انتہا ہے، لامحدود ہے۔ آپ اپنے وجود کے اندر دیکھیں یا وجود کے باہر، جدھر بھی دیکھیں، انسان کو ہر طرف اپنے رب کا فضل ہی فضل دکھائی دیتا ہے۔ یہ کائنات اس کے فضل سے چل رہی ہے، کائنات اس کے، بولیے۔ اگر غور کریں تو یہ جو انسان کو اللہ پاک نے صحت دی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو زندگی عنایت کی یہ بھی اللہ کا، بولیے۔ یہ جو عقل سوجھ بوجھ دی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا۔ کسی کو علم دیا تو وہ بھی اللہ کا، کسی کو حلال کا رزق دیا وہ بھی اللہ کا، کسی کو نیک اولاد دی وہ بھی اللہ کا، کسی کے سر پہ والدین کا سایہ ہے تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے، کسی کو دنیا میں اللہ نے عزت دی تو یہ بھی اللہ کا، یہ سارے اس کے فضل ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ رب کے فضل ہیں۔ مگر باری تعالیٰ یہ تو بتا کہ ان سارے فضلوں میں سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ تو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اپنے محبوب سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کائنات میں شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو شاہد، مشاہدہ کرنے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر دوزخ سے ڈرانے اور بچانے والا، داعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، اور سراج منیر چمکتا ہوا روشن سورج بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ ساری شانیں اللہ نے بیان کی اپنے محبوب کی، امام الانبیاء کی، تاجدار کائنات کی۔ مگر جو خاص نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ان ساری شانوں کو بیان کر کے آگے فرمایا وبشر المؤمنین، اے میرے حبیب اب مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ کیا کہا؟ بولیے۔ مومنوں کو خوشخبری، بشارت دے دیں۔ باری تعالیٰ کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے میرے حبیب ایمان والوں کو مبارکباد دے دیں، انہیں خوشخبری سنا دیں کہ مومنوں تمہیں مبارک ہو، وہ جو شاہد بن کے آیا ہے، وہ جو مبشر بن کے آیا، وہ جو نذیر بن کے آیا، اور وہ جو داعی الی اللہ اور سراج
منیر بن کے آیا. ایمان والو تمہیں مبارک ہو, یہ تمہارے پاس خدا کا فضل کبیر بن کے آیا. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اللہ کا فضل کبیر کیا مطلب کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل, اللہ کا سب سے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان بھی, جان بھی, صحت بھی, اولاد بھی, مال بھی, یہ سارے فضل ہیں, مگر فضل کبیر ایک ہے اور وہ وجود مصطفیٰ ہے. آقا کی ذات عام فضل نہیں بلکہ سب سے بڑا فضل. پھر اسی طرح اگر پوچھتے ہو کہ اللہ کی رحمت کیا ہے, ایک طرف کہا رحمتی واسعت کل شیء, میری رحمت ہر شے پر وسیع, میری رحمت کا رنگ تمہیں ہر شے میں دکھائی دے گا. سخت گرمی کے موسم میں ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے وہ بھی اللہ کی رحمت کا پیغام لاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے جی. چلچلاتی دھوپ میں آسمان پر بدلیاں اللہ کی رحمت کا پیغام لاتی ہیں. بارش کے قطروں میں بھی خدا کی رحمت اترتی ہے. ماں کے پیار میں دیکھو, اس کی مامتا میں بھی اللہ کی رحمت کا رنگ دکھائی دیتا ہے. الغرض یہ رنگ تو ہر جگہ اللہ نے کہیں کم کہیں زیادہ, اپنی رحمت کا رنگ تو ہر طرف بکھیرا, مگر باری تعالیٰ تیری رحمت کامل کیا ہے؟ فرمایا کائنات خلق میں بکھری ہوئی رحمتوں کو جب ہم نے یکجا کیا, ایک نقطے پر مجتمع کیا اور ایک وجود میں جمع کیا اور اپنی رحمت کا پیکر کامل بنانا چاہا, تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اس کائنات میں نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا پیکر کامل بنا کر بھیجا. پتا چلا کہ رحمتیں تو اور بھی ہیں مگر رحمتا کائنات کی سب سے بڑی رحمت میرے مصطفیٰ کا وجود ہے, میرے آقا کی ذات گرامی ہے. لہذا حاضرین محترم, جب قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کی ذات اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں اور حضور کی ذات اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہیں, اس پر خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا, اے لوگو آؤ میرے اس بڑے فضل پر اور اس بڑی رحمت پر کیا کرو, خوشیاں مناؤ. اس پر کیا کرو, خوشیاں, اظہار مسرت. اب جب حکم خدا آ گیا کہ میری فضل اور میری رحمت پر, کیا مطلب یہ میرے محبوب کے ملنے پر, مصطفیٰ کی آمد پر اور حضور کی ولادت پر کیا کرو, فَلْيَفْرَحُوا, خوشیاں مناؤ. اب سوال پھر ذہن میں اٹھا کہ باری تعالیٰ خوشی تو منائیں گے, تیرا حکم ہے, مگر یہ تو بتا کہ خوشی منائیں کیسے, کتنی خوشی منائیں, کہاں تک منائیں؟ اس خوشی کی کوئی لمٹ بھی تو ہوگی, اس خوشی کا کوئی دائرہ, کوئی حدود اور قیود بھی تو ہوں گی. کیسے, کتنی خوشی منائیں؟ اب یہ سوال یقیناً انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات پیدا ہوتا نہیں, پیدا کیا جاتا ہے, ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے. چلیں جی خوشی تو اللہ کا حکم آ گیا, مگر یہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے, یہ لڑیاں کہاں ہیں, یہ کمکمے کہاں ہیں, یہ جھنڈیاں کہاں ہیں, یہ ڈیک کہاں ہیں, یہ سٹیج کہاں ہیں؟ تو خوشی کیسی ہونی چاہیے, کہاں تک ہونی چاہیے؟ یہ باتیں آپ سنتے یا نہیں سنتے؟ بولیے نا جی. اب اس کا کوئی بڑا علمی تحقیقی اور محققانہ جواب کے بجائے بڑا سادہ, سمپل, فطری اور نیچرل جواب. کیا فطری؟ اور کبھی فطرت سے پوچھو نا کہ خوشی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے, تو فطرت انسانی کہتی ہے کہ خوشی کو پوچھنے کی ضرورت, بولیے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, بس جیسی نعمت ویسی خوشی, جیسی نعمت ویسی. بولیے, جب اللہ کی نعمت آپ پر ہوتی ہے تو کیا خوشی پوچھ کے آتی ہے؟ بولیے,
اونچا بولیے نا بھئی. ایک بیمار شخص اچانک صحت یاب ہو جائے، اس کے اندر جو خوشی کی لہر آتی ہے وہ پوچھ کے آتی ہے. بولیے جی. ایک شخص سال ہا سال سے بے روزگار، اچانک اسے جاب مل جائے، نوکری مل گئی، روزگار مل گیا، اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ پڑی. وہ پوچھ کے آئی جی. وہ اس خوشی میں کیا کچھ کرتا ہے؟ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ خوشی میں کیسے کروں اور کیسے؟ بولیے. وہ انسان کی فطرت اسے خود سکھاتی ہے، بتاتی ہے کہ جیسی نعمت ویسی. مطلب یہ ہوا کہ نعمت اگر چھوٹی ہو تو خوشی بھی چھوٹی ہوتی ہے، نعمت بڑی ہو تو خوشی بھی خود بہت بڑھ جاتی ہے. اسے بڑھانے کی ضرورت، بولیے، ضرورت پیش آتی ہے جی. اسے وہ آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے خوشی. آپ کے اوپر چھوٹا انعام ہوا، ایک چھوٹی سی جاب ملی، کیا ہوا؟ آپ نے خوشی کا اظہار کیا، مزید اللہ پاک نے آپ پر انعام کیا اور کچھ اور نعمتیں عطا کی تو خوشی تھوڑی اور بڑھ گئی. پھر اور نعمتیں ملی تو خوشی. اب اس کی ایک سمپل مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کسی شخص کا بیٹا جب اسکول میں اپنی کلاس میں پاس ہو جائے تو باپ کو کیا ہوتی ہے؟ بولیے نا. آپ لوگوں کو کبھی ہوئی ہے خوشی؟ بیٹا پاس ہو گیا تو باپ کو کیا ہوتی ہے؟ اور دوسرے کا بیٹا پاس نہیں ہوا، وہ کلاس میں فرسٹ آ گیا، اس کے باپ کو بھی کیا ہوئی؟ بولیے. اور تیسرے کے بیٹے نے پورا بورڈ ٹاپ کر دیا، اس کے باپ کو بھی کیا ہوئی؟ خوشی تینوں کو ہوئی. لیکن مجھے ذرا اپنے ایمان سے بتانا، تینوں کی خوشی ایک جیسی ہے جی؟ تینوں کی خوشی برابر ہے جی؟ کہاں ایک مشکل سے پاس ہوا اور کہاں ایک کے بیٹے نے بورڈ ٹاپ کر دیا. اب خوشی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا یا نہیں آیا؟ اب مجھے بتائیے یہ فرق کس نے ڈالا؟ یہ ہے انسانی فطرت کہ جوں جوں نعمت بڑھتی گئی تو خوشی بھی بڑھتی چلی گئی. اب حاضرین محترم، جب حضور کے میلاد کا وقت آتا ہے پوچھتے ہو کیسے خوشی منائیں؟ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کے وجود جیسی نعمت کائنات میں کوئی ہے؟ اگر اس وجود جیسی نعمت کوئی نہیں، اس فضل جیسا فضل کوئی نہیں، اس رحمت جیسی رحمت کوئی نہیں، تو پھر فطرت سلیم ہو تو وہ کہتی ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ کے میلاد جیسی خوشی بھی کوئی نہیں. اور اگر فطرت مسخ ہو چکی ہو، کیا فطرت؟ ضروری نہیں کہ ہر شخص فطرت سلیمہ پر ہی ہو. کچھ بد نصیب ایسے کہ جن کی فطرت ہی کیا مسخ ہو گئی، وہ اپنی اصلی حالت سلیمہ پر برقرار نہ رہی. جو کہ میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت سلیمہ پر پیدا کرتا ہے. آگے پھر اس کا جو ماحول ہے وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، کسی کا ماحول اسے مجوسی، کسی کا ماحول اسے یہودی، کسی کا نصرانی، کسی کا کچھ بنا دیتا ہے. تو جیسے ماحول میں بندہ رہتا ہے وہ فطرت بھی اسی کے مطابق ڈلتی چلی جاتی ہے. تو اگر فطرت اپنی اصل حالت پر ہو تو وہ فطرت کہتی ہے خوشی پوچھنے کی شے نہیں ہے. ارے جب ان جیسی نعمت کوئی نہیں تو ان کی آمد جیسی خوشی کہاں سے لاؤں؟ ان کی ولادت جیسی خوشی کہاں سے لاؤں؟ اور پھر حاضرین محترم، چونکہ میرے آقا کی ذات اقدس وہ پوری کائنات خلق کے لیے اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. اور جب حضور کے فضل اور رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، تو پھر فطرت کہتی ہے کہ
جب نعمت بے حد و بے حساب ہو جائے تو پھر اس پر جب خوشی منائی جائے تو اس خوشی کی بھی کوئی حد، بولیے یہ حد باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور جب خوشی غیر محدود ہو جائے، جب خوشی کیا ہو جائے، اونچا بولیے کیا، جب خوشی کی حد نہ رہے تو ہم اس خوشی کو عرف عام میں پھر خالی خوشی نہیں کہتے، بلکہ اس حد سے بڑی ہوئی خوشی کو ہم جب اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اسے عرف عام میں جشن کہہ دیتے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بھائی کسی کے گھر میں ایک محدود پیمانے پر خوشی کا اظہار ہو تو ہم اسے محض کیا کہتے ہیں، فلاں کے گھر میں بڑی خوشی تھی۔ اور کہیں اگر بڑے پیمانے پر ہو، کیا ہو، بولیے بڑے پیمانے پر خوشی کا اظہار ہو تو وہاں ہم اس بڑے پیمانے پر خوشی کے اظہار کو بیان کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہاں بھائی خوشی نہیں، وہاں تو جشن تھا، یہی کہتے ہیں نا جی۔ اب نادان لوگ پوچھتے ہیں یہ جشن قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ فطرت سے پوچھو، وہ کہتی ہے کہ جب خوشی حد سے بڑھ کے دکھائی دے تو اسی خوشی کو کیا کہتے ہیں، بولیے جشن۔ خالق کائنات نے تو صرف اتنا کہہ دیا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، کتنی منانی ہے وہ تمہاری فطرت فیصلہ کرے گی۔ اگر فطرت سلیمہ ہے تو وہ کہے گی کہ جب مصطفیٰ کے کرم کی حد کوئی نہیں تو میلاد کی خوشی کی بھی حد، اور جب حد سے بڑھ جائے خوشی تو وہ کیا ہوتا ہے، وہی جشن بن جاتا ہے۔ لہذا فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آئے تو خوشی نہیں، آمد مصطفیٰ کا جشن مناؤ۔ آمد مصطفیٰ کا، کسی کو جشن کے لفظ سے اگر کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے تو چلیں وہ جشن نہ کہے، وہ کہے بڑی خوشی منا لو۔ کیا منا لو؟ مگر بڑی یا چھوٹی خوشی کا تو انکار کر نہیں سکتا، وہ تو قرآن کی صریح نص ہے۔ اب اگلی بات کہ خوشی بڑی ہو تو کیا بن جاتا ہے، اور جشن بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جشن میں بھی فرق ہوتا ہے، کچھ علاقائی جشن ہوتے ہیں، کچھ صوبائی جشن ہوتے ہیں، کوئی ایک شہر کا جشن کہلاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہے جی؟ مثال کے طور پر کوئی ایک جشن، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلبرگ کی سطح کا جشن ہے، یہ DHA کی سطح کا جشن ہے، پھر اس سے آگے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے لاہور کی سطح کا کیا ہے۔ یہ فرق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جی؟ اور اس سے بڑا اگر اس کا دائرہ پھیلا دیں تو کہتے ہیں یہ پورے پنجاب کا کیا ہے، اور پھر اس سے آگے دائرہ پھیلا دیں تو پورے پاکستان کا، پورے ملک کا، قومی سطح کا جشن۔ یہ بھی مہینہ گزرا ہے نا، ماہ اگست، 14 اگست، جشن، اب تو آزادی کا نام ہی لوگ بھول گئے۔ کیا لگتا ہے کہ آزادی کا غلامی اس قدر شدید ہو گئی، اس غلامی نے اس امت، اس قوم کو اتنا جکڑ لیا کہ آزادی کا تصور ہی قوم بھول گئی کہ آزادی بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ تو 14 اگست جشن آزادی۔ اب یہ جشن لاہور کا جشن نہیں، یہ کسی ایک صوبے کا جشن، یہ قومی سطح کا جشن ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ علاقائی ہوتے ہیں، کچھ صوبائی ہوتے ہیں، کچھ قومی، اور کچھ قومی سے بھی اوپر کیا بین الاقوامی جشن بھی ہوتے ہیں، عالمی سطح کے جشن بھی ہوتے ہیں۔ الغرض حاضرین محترم، چونکہ جو اس کا دائرہ نعمت کا بڑھتا چلا جائے تو دائرہ جشن کا بھی، خوشی کا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب حاضرین محترم، تاجدار کائنات کا وجود کیا کسی ایک علاقے کے لیے نعمت ہے؟ بولیے نا، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں۔ رب نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا،
ہم نے پوری کائنات انسانی کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر اور ساری کائنات خلق کے لیے اپنی رحمت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے. تو جب آپ کی رحمت عالمگیر ہے تو مصطفیٰ کا جشن مادود کیوں ہو؟ جشن مادود جب نعمت عالمی ہے، رحمت عالمی ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس نعمت اور اس رحمت کے ملنے پر جو جشن منایا جائے وہ جشن بھی اونچا بولیے کیا ہونا چاہیے؟ کسی شہر کا نہیں، علاقے کا، کسی ایک قوم کا نہیں، عالمی جشن. سو میرے آقا کی ذات اقدس ایک عالم کے لیے نہیں، کل عالمین کے لیے رحمت ہے، اور کل عالمین کی رحمت کی آمد پر تقاضا بنتا ہے کہ جب جشن منائیں تو جشن بھی کیا ہو؟ عالمی جشن. حاضرین محترم، ضرورت تھی کہ کوئی جگہ تو ایسی بھی ہو جہاں حضور کے میلاد کا جشن بھی کیا ہو؟ عالمی جشن. 3 دن باقی رہ گئے. کتنے؟ پھر بولیے. 3 دن باقی رہ گئے. وہ موسم بہار آنے کو ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ماہ ربیع الاول آنے کو ہے. پورا مہینہ روز اول سے لے کر روز آخر تک پورا مہینہ، اور اس مہینے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے میلاد کے جشن آپ دیکھیں گے گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر، مسجدوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں منائے جاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. ہر طرف جشن کا ایک سما ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور کے میلاد کی خوشی منا رہا ہوتا. اعلیٰ حضرت نے کہا نہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. وہ انسانی کیا جو اتنے بڑے کرم کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کرے. حاضرین محترم، ہر کوئی اپنی اپنی سطح پر جشن منائے گا، مگر میرے آقا کی ذات اقدس اور حضور کی رحمت چونکہ عالمگیر رحمت ہے، لہذا اس عالمگیر رحمت کے ملنے پر تاجدار کائنات کے میلاد کا عالمی جشن. کیا ایک عالمی جشن بھی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اونچا بولیے. جن جن کو پتہ ہے ذرا پھر بولیے کہاں؟ یہی شہر لاہور ہے. شہر لاہور داتا کی نگری ہے، اور بادشاہی مسجد کے سامنے مینار پاکستان کا سایہ ہے، جہاں میرے آقا کے میلاد کا کون سا عالمی جشن میلاد کب ہوتا ہے؟ شب میلاد مصطفیٰ 12 ربیع الاول کی رات، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب، اس عظیم رحمت کے اترنے کی شب، رات بھر حضور کے میلاد کا. اور وہ عالمی جشن صرف کہنے کو عالمی نہیں، بلکہ اس عالمی جشن میلاد مصطفیٰ میں میرے آقا کے شہر مکہ مدینہ سے لے کر شام، مصر، اردن اور پوری دنیا عالم عرب و عجم سے اجل اہل علم اور شیوخ میرے آقا کا میلاد منانے کے لیے مینار پاکستان پر جمع ہوتے، اور پھر پوری دنیا سے مشرق سے لے کے مغرب تک، اور ملک پاکستان کے کونے کونے سے یہاں کسی ایک مکتبہ فکر کا جشن نہیں. کیا ایک مکتبہ فکر کا جشن نہیں، بلکہ تمام مکاتب فکر، تمام مسالک ملک پاکستان سے اور دنیا بھر سے یکجا ہو کر جس جشن کو سیلیبریٹ کرے وہ حضور کے میلاد کا عالمی جشن ہوتا ہے، جس میں اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں کہ جس کی نمائندگی اس عالمی جشن میلاد میں نہ ہو. اور یہ تو مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں. پھر غیر مسلم کمیونٹی، وہ عیسائی ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، ہر مذہب کا نمائندہ
جس خوشی میں شریک ہو جائے، مجھے بتائیے اسے عالمی جشن نہ کہیں تو اور ہر مسلک کا اور ہر مذہب کا نمائندہ جب خوشی منانے پر مجبور ہو جائے اور مان لے کہ واقعی اس سے بڑی خوشی اور بولیے اور کوئی نہیں، تو یقیناً پھر اس جشن کو کیا کہتے ہیں؟ عالمی جشن میلاد۔ حاضرین محترم، یہ ہماری خوش بختی خوش نصیبی ہے اہلیان لاہور کی کہ اللہ رب العزت نے اس عالمی جشن میلاد کے لیے ہمارے اس شہر کا انتخاب کیا۔ کس کا؟ جس شہر میں میلاد منانے شہر مدینہ سے بھی لوگ آتے، جس شہر میں میلاد منانے مکہ سے بھی لوگ، جس شہر میں میلاد منانے دنیا کی عظیم دینی علمی درسگاہ جامعۃ الازہر قاہرہ مصر سے بھی چل کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ مجھے سچ بتائیے کہ یہ اہلیان لاہور کے لیے سعادت ہے یا نہیں؟ جی، اس سے بڑے فخر کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے اپنے قسمت پر ناز کریں، اپنے مقدر پر رشک کریں، اور پھر اپنی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اس عظیم نعمت کی خوشی کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم چونکہ میزبان ہیں اور شرق سے غرب تک دنیا میرے مصطفیٰ کے اس جشن میلاد کی کیا ہوگی؟ مہمان ہوگی، تو ہم بطور میزبان اس جشن میلاد کے اندر جہاں خود شامل ہوں، وہاں اور دوسرے لوگوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، چھوٹے بچوں بچیوں کو، تاکہ ان کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی محبت ٹرانسفر ہو، عشق رسول کے چراغ ان کے سینوں میں جلیں، اپنے گلی محلے سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، ہم بر وقت جائیں، پہلے جائیں، تاکہ رات بھر حضور کے میلاد کے جشن میں شریک ہوں، اور عین اس لمحے جب حضور کی ولادت کی گھڑی ہے تو پھر وہاں لاکھوں عشاق کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ اس سے بڑی سعادت اور بولیے اور کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے اس دور کے اندر یہ سعادت اہلیان لاہور کو، اور چونکہ اس لاہور میں مرکز ہے منہاج القرآن کا، شیخ الاسلام کا، اس تحریک کو یہ سعادت بخشی ہے، تو آئیے ہم سب مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیاں خود بھی منائیں، اور ان خوشیوں میں اپنی فیملیز کو، اور ان خوشیوں میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو، اہل ایمان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ اللہ رب العزت حضور کے میلاد کی خوشی کے صدقے آپ کے ہر گھر میں خوشی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی میلاد کی مسرتوں کا صدقہ ہر گھر میں مسرتیں عطا فرمائے، اور ہر گھر کو دکھوں، پریشانیوں اور غموں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کس جگہ؟ ماشاء اللہ، یہ عالمی جشن میلاد سے پہلے تحریک منہاج القرآن 159 کے زیر اہتمام یہ ہے اس پی پی حلقے کی سطح کا جشن، آپ کے گلبرگ کی سطح کا۔ میں نے کچھ سطح آپ کو گنوائی تھی نا، تو یہ پہلا مرحلہ آ گیا اس کا۔ 6 ستمبر کو یہ ظفر میرج ہال گرو مانگٹ روڈ کے اوپر انشاءاللہ 6 ستمبر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کی عظیم الشان پاکیزہ مقدس مبارک محفل اور حضور کی آمد کی خوشی کا یہ موقع، اس میں بھی آپ تمام احباب شریک ہوں، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل ہوں، مجالس ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، اس میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ باوضو ہو کر باادب طریقے سے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، اور اس میں یہ ہلڑ بازی اور دائیں بائیں کے
معاملات کو کنٹرول کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن بھی منائیں، اور اس شان سے منائیں جس شان سے حضور کی آمد ہوئی ہے اس کائنات میں، تاکہ اس کے آداب بھی برقرار رہیں۔ اس سے پھر ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس سے اللہ کی خاص کرم نوازی میں بھی اور اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کے میلاد کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔